الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا نبوۃ بعدہ ولا رسول بعدہ ولا رسالۃ بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضور آئیں تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئیں تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئیں تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، خرد کی شمع افروزی جنوں کی چارہ فرمائی، زمانے کو اسی امی کے صدقے میں سمجھ آئی۔ میرے واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، میں آپ حضرات کے سامنے اس مختصر سے وقت میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پر چند معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں، اس امید پر کہ آپ میری بات کو بغور سماعت فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ حضرات کی مکمل توجہ ہوگی تو میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے پیش کر سکوں گا۔ میں آپ کا مکمل توجہ چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، آمنہ کے لال کی سیرت ایسی عظیم سیرت ہے، آمنہ کے لال کی سیرت ایسی حسین سیرت ہے، آمنہ کے لال کی سیرت ایسی انوکھی اور نرالی سیرت ہے۔ میرے دوستو، آمنہ کے لال نے فاران کی چوٹی میں کھڑے ہو کر اپنے لوگوں کو جمع کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو جمع کرتے ہیں، اپنے خاندان والوں کو جمع کرتے ہیں، مکہ کے مشرکین کو، قریش مکہ کو جمع کرتے ہیں، اور جمع کر کے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام ان سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے تمہارا دشمن ہے، وہ تم پر اٹیک کرنے والا ہے، وہ تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، تو کیا تم میری اس بات کو تسلیم کر لو گے؟ یہ سن کر مکہ کے کافر کہتے ہیں، مکہ کے مشرک کہتے ہیں، نبی کے خون کے پیاسے کہتے ہیں کہ اے محمد، ہماری ان آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات غلط ہو سکتی ہے پر تیرے زبان پہ جھوٹ نہیں آ سکتا۔ ایسی عظیم سیرت ہے، ایسی حسین اور ایسا انوکھی اور ایسی نرالی سیرت ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ام المؤمنین عفیفہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرزندان اسلام سوال کرتے ہیں، اماں نبی کی سیرت بتلائیے۔ اماں نے فرمایا کہ تم قرآن نہیں پڑھتے؟ لوگوں نے کہا پڑھتے ہیں۔ اماں فرماتی ہے کہ قرآن کھولو، قرآن کی ہر صفحے پر رسول اللہ کی سیرت کا حسن بکھرا پڑا۔ میرے بھائیوں، لاہور موچی دروازے میں امیر شریعت خطیب ایشیا علامہ سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ خطاب فرما رہے ہیں۔ سیرت النبی کے موضوع پر جلسہ ہے۔ امیر شریعت خطیب امت وہ کون عطاء اللہ شاہ، خطابت جس کے پیر کی لانڈی تھی، کون عطاء اللہ شاہ، خطابت جس کے گھر کا نوکر تھا، وہ اپنے مخصوص انداز سے خطاب فرما رہے تھے جب امیر شریعت نے یہی الفاظ فرمائے کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب لوگوں نے سوال کیا کہ اماں نبی کی سیرت بتلائیے، تو اماں نے فرمایا کہ سارا قرآن نبی کی سیرت ہے۔ یہ کہنے کے بعد امیر شریعت سامعین سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ قرآن کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ سامعین نے کہا کہ حضرت 23 سال کے عرصے میں ہے۔ امیر شریعت خطیب ایشیا علامہ سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ رات کی تاریکی میں تڑپ گیا کہ اے لوگو، اللہ جیسی ذات نے اپنے محبوب کی سیرت کو بیان کرنے میں 23 سال لگا دیا، عطاء اللہ شاہ اس مختصر سے وقت میں آمنہ کے لال کی سیرت کو پیش کیسے کر سکتا ہے؟ میرے بھائیوں،
ایسی انوکھی اور نرالی سیرت ہے آمنہ کے لال کی سیرت۔ آج 14 صدیاں بیت گئی ہیں، بڑے بڑے لوگ دنیا میں آئے، شعراء آئے، ادباء آئے، فصحاء آئے، بلغاء آئے، خطباء آئے، مقررین آئے، محرر آئے، واعظین آئے، خطباء آئے، لیکن آج تک کوئی بھی میرے محبوب کی سیرت کا احاطہ نہیں کر سکا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو توجہ فرمائیے گا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ایک اتھاہ سمندر ہے۔ بڑے بڑے لوگوں نے اس اتھاہ سمندر میں غوطے لگائے، لیکن کوئی بھی اس کی رسائی تک نہیں پہنچ سکا۔ شعراء نے شعر کے ذریعے، ادباء نے ادب کے ذریعے، مقررون نے تقریر کے ذریعے، خطباء نے خطابت کے ذریعے، محررین نے تحریر کے ذریعے، ہر ایک نے اپنے اپنے انداز سے اس پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اتھاہ سمندر میں غوطے لگائے، لیکن کوئی بھی اس کے رسائی تک، اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکا۔ میرے بھائی اور دوستو آج تک عربی یا اردو کی لغت میں کوئی ایسا لفظ ایجاد نہیں ہوا جس میں آمنہ کے لال کی سیرت کا احاطہ کی جا سکے۔ میرے بھائیوں توجہ فرمائیے گا، الفاظ سارے پیچھے رہ گئے، الفاظ سارے پیچھے رہ گئے، لغات سارے پیچھے رہ گئے، محاورات سارے پیچھے رہ گئے، لغات سارے پیچھے رہ گئے، محاورات سارے پیچھے رہ گئے، معانی ساری پیچھے رہ گئیں، لیکن میرا نبی آگے چلا گیا، میرا نبی آگے چلا گیا۔ کتنا آگے گیا؟ اتنا آگے گیا کہ جس آگے جانے کو دیکھ کر مناظر احسن گیلانی نے کہا، مناظر احسن گیلانی نے ایک کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام ہے النبی الخاتم۔ میں جب اس کتاب کو کھولتا ہوں تو اس کے شروع میں مناظر احسن گیلانی نے لکھا ہے کہ یوں تو آنے کے سب آئیں، یوں تو آنے کے سب آئیں، لیکن جو بھی آیا وہ صرف جانے کے لیے ہی آیا۔ یوں تو آنے کے سب آئیں، لیکن جو بھی آیا وہ صرف جانے کے لیے ہی آیا۔ لیکن مکہ میں ایک ایسا محمدی عربی آیا جو صرف آنے کے لیے ہی آیا۔ وہ آیا تو آتا چلا گیا، وہ پھیلا تو پھیلتا چلا گیا، وہ بڑھا تو بڑھتا چلا گیا، وہ چڑھا تو چڑھتا چلا گیا، وہ گھوما تو گھومتا چلا گیا، وہ پھلا تو پھلتا چلا گیا۔ یہ میرے نبی کی شان ہے۔ کیا ہے؟ میرے نبی کی شان ہے۔ میرے بھائیو توجہ فرمائیے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ایسی عظیم اور انوکھی اور نرالی سیرت ہے۔ بڑے بڑے لوگوں نے، بڑے بڑے شعراء نے اس اتھاہ سمندر میں غوطے لگائے۔ ایک شاعر ہے جسے حافظ شیرازی کہتے ہیں، بڑا مشہور شاعر ہے، بڑا فصیح اللسان شاعر ہے، بڑا بلیغ شاعر ہے، جس نے بڑے بڑے اشعار کہیں، لیکن میرے بھائیوں اسی شاعر نے، اسی حافظ شیرازی نے میرے نبی کے شان میں قلم اٹھاتا ہے اور وہ کہتا ہے یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، اے جمال والے، اے حسن والے، اے خوبصورتی والے، اے وہ ضحیٰ کے چہرے والے، وہ لیل کی زلفوں والے، علم نصر حلق کے سینے والے، یاسین کے دانت والے، ما زاغ البصر وما طغیٰ کی آنکھوں والے، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ کے ہونٹوں والے، وما رمیت اذ رمیت کے ہاتھوں والے، انک لعلی خلق عظیم کے اخلاق والے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی رحمت والے، لا اقسم بہذا البلد کے شہر والے، والعصر کے زمانے والے، اولئک هم الراشدون، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اولئک هم المفلحون کے ساتھیوں والے، یاروں والے، شاگردوں والے، مریدوں والے۔ اے حسین، اے جمیل، تو حسین ہے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال، اے حسن والے، اے جمال والے، اے خوبصورتی والے، اے ورفعنا لک ذکرک کے شانوں والے۔ تو بڑا حسین ہے، تو بڑا جمیل ہے، تیرا تو بھی حسین ہے، تیرا چہرہ بھی حسین ہے، تیری زلفیں بھی حسین ہیں، تیرے کردار بھی حسین ہے، تیرے گفتار بھی حسین ہے، تیرا زمانہ بھی حسین ہے، تیرا شہر بھی حسین ہے، تیرے اخلاق بھی حسین ہے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، اے حسین، اے جمیل، تو بڑا حسین ہے، تیرا ہر چیز حسن والا ہے، تو حسن کی تیرے چہرے پہ حسن کی زیبائی ہے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، تو سردار ہے، اے سردار، تو سردار ہے، عرشیوں کے سردار، فرشیوں کے سردار، نوریوں کے سردار، چاند سورج ستاروں کے سردار، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، تو بڑا حسین ہے، تیرے چہرے کے اندر، تیرے چہرے میں بڑا حسن ہے، تو بڑا حسین ہے، بوجہک المنیر فقد نور القمر، تیرے چہرے کے حسن کے سامنے چاند کا حسن بھی ماند ہے، تیرے چہرے کی رونق کے سامنے چاند کی رونق ماند ہے، تیرے چہرے کی زیبائی اور تیرے چہرے کی روشنی کے سامنے، تیرے چہرے کی نورانیت کے سامنے چاند کی نورانیت، سورج کی روشنی بھی ماند ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو توجہ فرمائیے گا، اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے دل میں ہوک اٹھا کہ آج 14ویں کا چاند چمکتا ہے، آج 14ویں کا چاند چمکتا ہے، ذرا موازنہ تو کروں۔
کروں، ذرا مقابلہ تو کروں، کیا آمنہ کا چاند زیادہ حسین ہے یا چودھویں کا چاند زیادہ حسین ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں کبھی اپنے آقا کو دیکھتا ہوں، کبھی آمنہ کے چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی چودھویں کے چاند کو دیکھتا ہوں، بالآخر میرا دل فیصلہ کرتا ہے کہ ابو ہریرہ آسمان کا چاند حسین نہیں ہے، آمنہ کا چاند زیادہ حسین ہے۔ اور اسی کو سارے اسلام تڑپ کے کہتا ہے کہ چاند سے تسبیح دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند سے تسبیح دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند کے منہ پہ چھائیاں، مدنی کا چہرہ صاف ہے، مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، حافظ شیرازی کہتا ہے یا صاحب الجمال و یا سید البشر بوجہک المنیر فقد نور القمر، کہ تیرے حسن کے آگے چاند کی نورانیت بھی ماند ہے، سورج کی ضیائیت بھی ماند ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو توجہ فرمائیے گا، آقا نامدار سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل چاند کو اپنی نورانیت پر ناز تھا، سورج کو اپنی ضیائیت پر ناز تھا، لیکن جب آمنہ کے در یتیم نے اس کائنات پہ قدم رکھا تو چاند اور سورج کے تمام ناز و نخر ٹوٹ پھوٹ گئے، اور میرے بھائیو چاند کے تمام تمام ناز اور فخر خاک میں مل گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی کا چہرہ بڑا حسین ہے، نہ چاند کے اندر وہ روشنی ہے نہ سورج کے اندر وہ روشنی ہے۔ اسی کو شاعر کہتا ہے بوجہک المنیر فقد نور القمر۔ اور اس کے بعد حافظ شیرازی عاجز آ کے کہتا ہے میرے بھائیو حافظ شیرازی اس کے بعد تھک کے کہتا ہے، اس دو شعر کے بعد اگلا شعر میں حافظ شیرازی اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اپنی تہی دامنی کا اظہار کرتا ہے، اپنی درماندگی کا اظہار کرتا ہے کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه۔ کیا کہتا ہے؟ پہلے کہا یا صاحب الجمال و یا سید البشر بوجہک المنیر فقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه، کہ اے حسین و جمیل، اے سردار دو جہاں، اے سردار دو عالم، رحمت دو عالم، فخر دو عالم، اے فرشتوں کے سردار، نوریوں کے سردار، عرشیوں کے سردار، فرشیوں کے سردار، چاند سورج ستاروں کے نبی، نبیوں کے نبی، تو بڑا حسین ہے، تو حسین، تیرا چہرہ حسین، تیرے زلفیں حسین، تیرا زمانہ حسین، تیرا شہر حسین، تیرے یار حسین، تیرے شاگرد حسین، تیرے تمام صحابہ حسین، سب کچھ حسین۔ تیرے حسن کے سامنے چاند کا حسن بھی مان، سورج کا حسن بھی مان۔ اس کے بعد حافظ شیرازی اپنی تہی دامنی کا اظہار کرتا ہے، اپنی تہی دامنی کا اظہار کرتا ہے، اپنی درماندگی کا اظہار کرتا ہے، تھک کے کہتا ہے، ہار کے کہتا ہے لا يمكن الثناء كما كان حقه، کہ اے حسین و جمیل، اے حسن اور جمال کے پیکر، تیری تعریف و توصیف کا حق، تیری مدح سرائی کا حق، تیری ثنا خوانی کا حق ہم سے ادا ہو یہ ممکن نہیں ہے۔ اور کیسے ممکن ہو؟ جس کی تعریف و توصیف، جس کی ثنا خوانی خود رب العالمین عرش پر بیان کرتا ہو۔ میرے بھائیو، ایک شاعر ہے، ایک عربی کا شاعر ہے جس نے ساری زندگی آقا دو عالم کے شان میں اشعار کہیں، جس نے عربی میں نبی پاک علیہ السلام کے شان میں 40,000 اشعار کہیں، ساری زندگی اشعار کہتا رہا۔ بالآخر جب بوڑھا ہو گیا، جب بستر مرگ پہ پہنچ گیا، جب اس کے ہاتھ پاؤں جواب دے گئے، قوت بنائی جاتی رہی، اس کے قلم گھس گئے، اس کے سیاہی جواب دے گئی، تو وہ آخر میں تھک کر کہتا ہے، وہ شاعر ہار کے کہتا ہے، وہ عاجز آ کے کہتا ہے، وہ تھک باندھ کے کہتا ہے، وہ اپنی درماندگی کا اظہار کرتا ہے۔ ساری زندگی نبی کے شان میں اشعار لکھتا رہا، ساری زندگی نبی کے شان میں قصیدے کہتا رہا، لیکن آخر میں تھک ہار کے کہتا ہے کہ تھکی ہے فکر رسا، تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے، تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے، قلب ہے آب لہپا مدہ باقی ہے، قلم ہے آب لہپا مدہ باقی ہے، سوچ و فکر ہے آب لہپا مدہ باقی ہے، قوت و طاقت ہے آب لہپا مدہ باقی ہے، تصور تفکر تخیل ہے آب لہپا مدہ باقی ہے۔ کیا کہتا ہے کہ تھکی ہے فکر رسا، میری فکر کی رسائی، میری سوچ اور فکر تخیل تصور کی گہرائی گہرائی تک چکی ہے، تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے۔ کب کہتا ہے؟ 40,000 اشعار لکھنے کے بعد کہتا ہے، جس کا کسی اردو کے شاعر نے اس کا ترجمہ کیا ہے، وہ 40,000 اشعار لکھ کے کہتا ہے کہ تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے، قلم ہے آب لہپا مدہ باقی ہے، قلب ہے آب لہپا مدہ باقی ہے، ورق تمام ہوا مدہ باقی ہے، ورق تمام ہوا مدہ باقی ہے، تمام عمر لکھا مدہ باقی ہے، تمام عمر لکھا مدہ باقی ہے۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه، لا يمكن الثناء كما كان حقه، کہ تیری تعریف و توصیف، تیری مدح سرائی، تیری ثنا خوانی، اس کا حق ادا ہو ہم سے یہ ممکن نہیں ہے۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه۔ بالآخر حافظ شیرازی تھک کے کہتا ہے، تھک ہار کے کہتا ہے، عاجز آ کے کہتا ہے، اپنی درماندگی کا مکمل طور پر
عاجزی کے ساتھ اظہار کرتا ہے، تھک ہار کے کہتا ہے لا یمکن الثناء کما کان حقہ، تیری تعریف و توصیف کا حق ہم سے ادا ہو یہ ممکن نہیں ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، خدا کے بعد مختصر قصہ یہی ہے کہ خدا کے بعد بزرگ تم ہو، خدا کے بعد اعلیٰ تم ہو، خدا کے بعد عرفہ تم ہو، خدا کے بعد مقدس تم ہو، خدا کے بعد اقدس تم ہو، خدا کے بعد سارا مقام تیرا ہے، تو ہے، تیرے بعد خدا کے بعد خدائی کا تصور غلط ہے، مصطفیٰ کے بعد مصطفیٰ کا تصور غلط ہے۔ میں بھی کہتا ہوں بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔